السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ویلکم ہوگا جی آج کے ولاگ میں۔ آج ہم بات کریں گے جناب انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے جانے والے ٹیسٹ سیریز کے بارے میں۔ جب سے اس ٹیسٹ سیریز کا اعلان ہوا ہے نا، تو ایک بات ہے اس سے بہت بحث ہو رہی ہے، وہ ہے بوز بال کرکٹ۔ اب بوز بال کرکٹ کیا ہے، یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ بوز بال کھیل کے اس انداز کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جسے انگلینڈ کے ٹیسٹ کوچ اور نیوزی لینڈ کے سابق کپتان کرکٹر جو ہیں وہ برینڈن سے بوز اور مکلم جو ہے انہوں نے یہ لاگو کیا تھا، اور جس میں یہ خطرہ مول لیا جاتا ہے کہ تیز سکور کریں اور اس رسک لیں، تیز سکور اور رسک لیں ٹیسٹ کرکٹ کے اندر۔ اس کو بوز بال کا نام دیا گیا تھا، یہ برینڈن مکلم کی طرف سے دیا گیا تھا۔ تو یہ اب بحث چل رہی ہے کہ یہ جو بوز بال ہے کیا یہ انڈیا کے اندر کامیاب ہو پائے گا، کیونکہ انڈیا کے اندر اور خصوصی طور پر جو ایشیائی ممالک ہیں ہمارے، اس میں پچیں سلو ہوتی ہیں اور بال جو ہے وہ پہلے دن سے گھومنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب بال گھومنا شروع ہو جائے تو پھر جو بیٹسمین ہوتا ہے وہ کبھی بھی رسک نہیں لے سکتا، اس کو بہت سنبھل کے کھیلنا پڑتا ہے۔ تو اور پھر انڈیا کی جو بالنگ ہے، اسپنر اٹیک جو خاص طور پر ان کا ہے، ایشون ہے، جڈیجا ہے، اور اس کے ساتھ سونے پہ سہاگا جو ہے وہ کلدیپ یادو ہے۔ تو یہ سارے جب بالنگ اٹیک آئے گا انگلینڈ کے سامنے، اور اتنا بہترین بالنگ اٹیک اسپنر کا، تو میں نہیں سمجھتا کہ بوز بال کامیاب ہو پائے گی۔ یہ بوز بال وہ اپنے ہی ملک میں رکھیں تو ہے۔ اس سے پہلے بھی انگلینڈ جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے میں 2 دورے کر چکی ہے انڈیا کے۔ ایک میں وہ واش وائٹ ہو کر گئی تھی، اور دوسرے میں وہ 4-1 یا 3-1 سے مقابلے جیت کے گئی تھی۔ دونوں سیریز یعنی کہ جو ہے نا وہ انڈیا نے جیتی ہوئی ہیں۔ تو یہ تیسری سیریز وہ آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جی اس بار بوز بال کامیاب ہوگا۔ تو میرا جو تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ بوز بال کامیاب نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا کیوں نہ بوز بال کے بارے میں آپ کے سامنے سوال رکھا جائے کہ کیا ایشیائی پچوں کے اوپر اور انڈیا کے اسپن بالنگ اٹیک کے آگے بوز بال چل پائے گا یا نہیں چلے گا۔ تو اس کا جواب آپ نے جو ہے وہ ضرور دینا ہے۔ 25 جنوری کو ٹیسٹ پہلا شروع ہو رہا ہے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں، انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان۔ تو دیکھیں گے پھر کہ بوز بال کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں پاکستان کرکٹ کے اوپر۔ تو پاکستان کرکٹ کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے، جو ابھی ٹیسٹ اپنا T20 سیریز پاکستان نے کھیلا ہے، اس کے بعد بات کرنا بہت ضروری بن گیا تھا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کا بھی جواب ضرور دینا ہے پلیز، کہ کیا PSL نے پاکستان کرکٹ کو تباہ کر دیا ہے؟ تو میرے خیال میں تو شاید تباہی کر دیا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ پاکستان نیوزی لینڈ کے سامنے 4-1 سے ہار ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سوال تو بنتا ہے PCB سے کہ اتنی آسان پچوں پر اگر آپ PSL کرواؤ گے تو اتنی رف پچوں کے اوپر صرف پیسہ کمانے کے لیے چھکیوں اور چوکے جو ہے وہ دکھانے ہیں آپ نے عوام کو، اور پیسہ کمانا ہے PSL میں، تو پھر ٹیلنٹ کہاں سے آئے گا؟ انٹرنیشنل ٹیم کیسے تیار ہوگی؟ ایک خیر اچھا سائن اس سیریز میں یہ کیا گیا تھا کہ نئے کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا تھا، لیکن سب کے سب ناکام ہوئے، اور یہ وہی لڑکے ہیں جو PSL میں دھمالے ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چھکے چوکے، اور ان کی بلے بلے شابہ شابہ ہو جاتی ہے، لیکن ان کی جو انٹرنیشنل لیول پر جو انہوں نے مایوس کیا ہے قوم کو، وہ بہت خراب سچویشن ہے۔ تو یہ PSL میں تو بہت اچھا کھیلتے آئے ہیں، لیکن اور دوسری لیگز میں بھی یہ دنیا میں جاتے ہیں، اعظم خان بگ بیش لیگ میں جاتا ہے اور یہ بیٹھ کے چھکے لگاتے ہیں، کیا بات ہے۔ پاکستان کی جو اسکواڈ گیا تھا نیوزی لینڈ میں، اس میں صرف 5 کھلاڑی ایسے ہیں جنہوں نے سارے میچ کھیلے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ ہے کہ بابر اعظم نے 3 میچ اچھے کھیلے، رضوان نے 1 میچ میں اچھا کیا، اور فخر جو ہے اس نے بھی کافی بہترین کرکٹ پیش کی ہے۔ دوسرا شاہین شاہ افریدی، اس نے بھی 1 میچ میں آخری میچ میں اچھی بالنگ کی ہے۔
افتخار جو ہے وہ بیٹنگ میں تو مکمل ناکام ہی رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ بیٹنگ کے بعد اس نے آخری میچ میں جو بالنگ کی ہے نا اس نے وہ کمال کر دیا بالنگ والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ اس کو پی ایس ایل کے بارے میں پاکستان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پی ایس ایل کیا ہمارے ملک کو خراب کر رہی ہے، ہمارے ملک کی کرکٹ کو خراب کر رہی ہے۔ یہ جو 5 کھلاڑی ہیں جو میں نے آپ کو نام گن کے سنائے، اس کے علاوہ جو باقی ٹیم ہے وہ کیا کرنے گئی تھی، جو ڈومیسٹک اور پی ایس ایل سے لڑکے لائے گئے تھے وہ کیا کرنے گئے تھے۔ اس سب میں ایک چیز جو ہے وہ اپنا شاہین شاہ افریدی کی کپتانی بھی ہے، اس نے بہت عجیب فیصلے کیے ہیں، ٹیم سلیکشن ہو، گراؤنڈ کے اندر فیصلے ہوں، جیسے پوری سیریز میں شاہین نے ایک میچ میں صرف افتخار کو بالنگ دی ہے، باقی 4 میچوں میں نہیں دی، اور جس میچ میں اس نے بالنگ دی ہے اس نے اچھا کام کیا، 3 آؤٹ کر دیا اور مین آف دی میچ ہو گیا۔ تو اس کے لیے جو ہے نا وہ اس قسم کے جو فیصلے ہیں یہ حیرانی کی بات ہے کہ یہ کیا کر رہا تھا۔ اچھا، اس سیریز میں ایک بات اور بھی تھی کہ اس میں کافی جو بڑے نام شامل تھے، جیسے سیم ایوب نے 1 ٹیسٹ اور 4 T20 میں 6 باری بیٹنگ کی ہے، نتیجہ 0، لیکن لیگز میں یہ ایسے گھوم کے اور ٹانگ اٹھا کے چھکے لگاتا ہے کہ علامان۔ سوال تو پھر اس بات پہ آئیں تو بنتا ہے کہ پی ایس ایل نے کرکٹ کو تباہ کیا۔ اس کے بعد اعظم خان کا نام آتا ہے جس نے 3 میچ کھیلے اس سیریز کے، اور ٹوٹل وہ 6 میچ کھیل چکا ہے اور ہائی سکور اس کا 10 ہے، ٹوٹل سکور جو اس کے ہیں وہ 19 ہیں۔ تو ابھی کیا پھر ان سے آپ بندہ امید کرے کہ یہ جو ہے نا ہمارا انٹرنیشنل ٹیم تیار ہو رہی ہے۔ اعظم خان پی ایس ایل بگ بیش لیگ میں بیٹھ پڑھ کے چھکے لگاتا ہے، وہ بالیں جاتی ہیں اسٹیڈیم سے باہر۔ یہ جو بڑے نام تھے ان کو ڈومیسٹکس اور پی ایس ایل سے شارٹ لسٹ کیا گیا تھا کہ جب یہ انٹرنیشنل لیول پر آئیں گے تو چھا جائیں گے، لیکن نتیجہ ٹائیں فش۔ اب اگر یہ کوئی کہے ان میں سے کہ یہ نیوزی لینڈ کی جو پچز سلو تھیں تو بھائی ان کو بتائیں کہ انہی پچوں کے اوپر نیوزی لینڈ نے 226 بھی کیے ہیں۔ بابر، رضوان، فخر یہ اچھا کھیلتے رہیں اور سکور بناتے رہیں۔ اب پرابلم کہاں پر ہے؟ اصل سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ پرابلم کہاں پر ہے؟ پی ایس ایل بھی ضروری ہے، لیگز بھی ضروری ہیں، کھلاڑیوں نے پیسہ تو کمانا ہے، تو پھر پرابلم کہاں ہے؟ کرکٹ پاکستان کی کیوں تباہ ہو رہی ہے؟ یا تو یہ ہے کہ یہ جو پی ایس ایل ہے اس کے اندر جو پچز بنائی جاتی ہیں وہ بنائی جاتی ہیں کلب لیول کی، تاکہ زیادہ سے زیادہ چھکے لگیں، زیادہ سے زیادہ چوکے لگیں، اور جو ہے نا ایک بہترین گیم شو پیش ہو اور پیسہ کمایا جائے، ٹھیک ہے۔ سیم ایوب نے 11 میچ کھیل کر 162 رنز ٹوٹل بنائے، 14 کا ایوریج ہے، اور اس کو ہم کاندھوں پہ بٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پی ایس ایل میں پاکستان کو یہ چاہیے کہ یہ پی ایس سی بی کو سوچنا ہوگا، پی ایس ایل کے اندر ہمیں جو پچز ہیں ان کا جو معیار ہے وہ تبدیل کرنا ہوگا، تب جا کے یہ جو کھلاڑی ہیں ہمارے یہ صحیح چھانٹ کانٹ کے بعد سامنے آئیں گے اور اچھی ٹیم تیار ہوگی۔ تو چلیں، بیسٹ آف لک پاکستان، بیسٹ آف لک پاکستان کرکٹ ٹیم، اور اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ہم دعا گو ہیں، الیکشن کا سیزن ہے تو اللہ کرے کہ یہ الیکشن جو ہے بخیر عافیت ہو جائیں، کوئی بدمزگی نہ ہو، کیونکہ جو بدمزگی ہوتی ہے اس میں ملک کا نقصان ہوتا ہے، قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ہم پاکستان کے لیے بھی دعا گو ہیں، آپ سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بنے رہیں ہمارے ساتھ چلتے رہیں۔ یہ سفر انشاءاللہ جاری رہے گا، آپ کو کرکٹ کے بارے میں وہ اچھی سے اچھی خبریں ہم دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔